254 الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شریعت مطہرہ کے احکام میں سے ایک اہم حکم کا ذکر فرمایا، جس میں عام طور پر بہت زیادہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ وہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اپنی آخرت بنانا۔ لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں مال اللہ کے راستے میں نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی گھٹن ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ایسے نہ کرو، یہ مال تمہارا نہیں میرا دیا ہوا ہے، تو میرے دیے ہوئے میں سے تمہیں کیا ہے دینے میں، دے دو، کل اس کے بدلے میں قیامت میں تمہیں فوائد ملیں گے۔ اگر نہیں دیا، نہ یہ مال فائدہ دے گا، نہ تمہاری دوستیاں فائدہ دیں گی، نہ تمہارے لین دین فائدہ دیں گے، نہ تمہیں سفارشیں فائدہ دیں گی۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی ذلت سے محفوظ فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ کس میں سے؟ مما، اس مال میں سے، رزقنا، جو ہم نے عطا کیا، کم، تمہیں، یہ ہمارا دیا ہوا ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ من قبل، پہلے اس سے خرچ کر لو، ان یاتی، کہ آ جائے، یوم، ایسا دن، لا بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، فیہ، اس دن میں، ولا خلہ، اور کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش اور شفاعت نہیں ہوگی۔ وہاں اپنے اعمال تمہارا دیا ہوا کام آئے گا بس۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ کے حکم کا انکار کر کے سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہیں مال پر، والکافرون، اور اللہ کے حکم کے انکار کرنے والے، ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ تو ظالموں کو اللہ ظلم میں پکڑے گا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ البقرہ تھی، بڑے تفصیلی احکام آپ کے سامنے گزرتے گزرتے یہاں تک پہنچے۔ پھر نکاح کے احکام، طلاق کے احکام، عدت کے احکام، عدت کے بعد عورتوں کے حقوق،
یہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہونے کے بعد آخر میں دو مرکزی چیزوں کا ذکر آیا ہے دین کے غلبے کے لیے جہاد کا، کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد کرو، اور اس کے لیے تفصیلی واقعہ حضرت طالوت کا بھی پیش کر دیا، اور وہ بھی آپ نے سنا۔ اور اسی کے ساتھ دوسری اہم چیز ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں جان دینا، مال دینا۔ جان اور مال اللہ کی اطاعت میں دینا مشکل کام ہے، باقی بہت سارے کام آسان ہیں، نماز پڑھنی بھی آسان ہے، روزہ رکھ لینا بھی آسان ہے، اور بہت سارے احکام ادا کرنے آسان ہیں، لیکن دین کے غلبے کے لیے جان کا نذرانہ دینا بڑا مشکل کام ہے۔ جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر باہر نکلنا مشکل ترین کام ہے، باقی جان کے ذریعے سے بہت سارے کام آسان ہیں۔ اور نمبر 2، یہ جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس کو نکالنا یہ بھی مشکل کام ہے۔ ذکر اذکار بھی کریں گے، تسبیحیں بھی پڑھیں گے، نفلوں پہ بھی زور ہوگا، لیکن مال غریب کو نہیں بلکہ حقدار کو اس کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ رشتہ دار روتے ہیں کہ میرا حق دبا دیا، نمازی ہے، پرہیزی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، لوگوں کی شکوے آتے ہیں۔ مال نکالنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ اہم شعبہ ہے اسلام کا۔ اس پہ اسلام قرآن زور دے کر جا رہا ہے۔ ابھی تک جہاد کا ذکر کیا، جان اللہ کے راستے میں دو، مال بھی دو، اور پھر یہ دو کام ہیں مشکل۔ اللہ نے جن کو توفیق دی دیتے ہیں، جان بھی لوگ دیتے ہیں، صحابہ کرام دیتے آئے، مال دیتے آئے، دین کو غلبہ ملا۔ کچھ ایسے ہیں جان دے دیتے ہیں، مال نہ جائے، جان چلی جائے مال نہ جائے۔ کچھ مزاج ایسا ہے، کچھ اس کے عکس میں ہے کہ مال تو دے دیتے ہیں لیکن جان کے حوالے سے کہتے ہیں جان بچاؤ، مال جتنا لگتا لگا دو۔ لیکن اللہ نے فرمایا دین میں دو، جان بھی مال بھی۔ ویسے مال کی محبت کبھی شدت کی، کبھی جان کی محبت شدت کی ہوتی ہے انسان کی۔ ان دو چیزوں کی محبت انسان میں بے انتہا ہے۔ تو فرمایا جان بھی تم اللہ کو دے دو گے، اللہ اس کے بدلے میں جو دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، تمہارے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے تیار رکھا ہے کہ تم اس کا نہیں سوچ سکتے ہو۔ کہ ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ اللہ نے تمہارے سرور کے لیے، لذتوں کے لیے جو کچھ کر رکھا ہوا تمہیں سوچ بھی نہیں ہے، تمہارے دل میں بھی خیال میں بھی نہ گزرا ہو۔ مال دے دو اللہ کے راستے میں، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں صورتوں میں۔ وہ آج آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر کیا اس مال کا، جہاد کے ساتھ مال دو، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو، انفقوا، انفاق کرتے رہو، خرچ کرتے رہو۔ خرچے میں پھر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، وہ پہلے اس کے احکام گزرے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، تفصیلی آیتیں گزری تھی۔ اس میں زکوٰۃ، ایک ہی آیت میں زکوٰۃ کو الگ ذکر کیا تھا، اور مال کا زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنا الگ ذکر کیا تھا، کہ رشتہ دار کا حق ہے، پڑوس کا حق ہے، غریب کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، مسکین کا حق ہے، سائلین کا بھی حق ہے، ضرورت مند سائل سوال کرے گا دینا پڑے گا، زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ اور یہ تو ایک زکوٰۃ کے علاوہ غرباء کو، مستحقین کو دینا ہے۔ تیسری چیز جو اہم ہے، سب سے زیادہ فائدے والی،
زکوٰۃ سے بھی زیادہ ثواب، غریب یتیم بیوہ بے کس ان کے علاوہ فرمایا جہاد میں دینے ہیں۔ خود مجاہد بن کر مال لگاؤ، یا خود جان کی بازی نہیں لگا سکتے ہو، بیمار ہو، بوڑھے ہو، محتاج ہو، کوئی ضرورت مند ہے نہیں جا سکتے ہو، جو اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں ان کا تعاون کرو، مال دو۔ اور اس کو قرآن نے ذکر کیا، عام مالوں کا ذکر کر کے فرمایا ایک دو گے تو ہلکے درجے کا اخلاص ہوگا 10 گنا دیا جائے گا، اور اگر جہاد میں ایک دو گے تو 700 گنا بڑھ کر آئے گا، زیادہ ثواب ہے۔ وہ پھر تفصیل ہے، فرمایا دو اللہ کے راستے میں، اس مال کی بخل کو نکالو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ایُّ داءٍ ادوٰ من البخل، بخل سے زیادہ خطرناک بیماری کون سی ہے بتاؤ؟ کیا مطلب ہے؟ بخل سے زیادہ خطرناک بیماری کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ مال کا بخل آ جائے نا، یہ اللہ کے حقوق بھی تلف کر دیتا ہے بندہ، مال کی محبت میں رشتہ دار کے حقوق بھی تلف کرتا ہے، پڑوس کے حقوق بھی تلف کرتا ہے، بیواؤں یتیموں مسکینوں کا بھی حق تلف کر بیٹھتا ہے، اور اللہ کے بے شمار حقوق تلف کرتا ہے۔ یہ بخل بڑی گندی بیماری۔ اللہ کے نبی نے احادیث میں جو دعاؤں کا ذکر آتا ہے، اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انی اعوذ بک من البخل والجبن، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بخل سے، بزدلی سے، اور پھر آگے لمبی دعائیں کی ہیں اور بھی، لیکن بخل جبن یہ بھی، اور بخل مال میں ہوتا ہے، جبن جہاد میں ہوتا ہے، نبی نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ تو فرمایا یہ خطرناک بیماری ہے، مال کے بخیل نہ بنو، مال کی محبت دل میں نہ ہو، مال ضرورت کے لیے رکھو، دل میں اللہ ہو، ضرورت کے لیے مال ہے، جائز ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو۔ لیکن ساتھ اللہ نے پھر کیا ذکر کر کے فرمایا؟ ترغیب میں فرمایا، لفظ بڑا عجیب ذکر کر کے فرمایا مما رزقناکم، اس مال سے خرچ کرو، اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا، جو تمہارا ہے نہ کرو نا، میری بات سمجھ آئیے، جو تمہارا ہے وہ نہ کرو نا، ہمارا ہے کیا بھائی؟ اللہ نے انداز کیسا ذکر کیا، جو ہم نے دیا وہ تو خرچ کرو، جو تمہارا ہے نہ کرو۔ ہمارا ہے ہی نہیں بھائی، ہماری جان ہماری نہیں ہے تو کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ اس اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہمارے اعضاء اس کے دیے ہوئے ہیں، پورے بدن کے جوڑ اس کے دیے ہوئے ہیں، سب کچھ اس کی عطا ہے۔ مال دیا ہے یہ بھی اس نے دیا۔ کوئی کہے میں نے کمایا، کمائی کا موقع کس نے دیا؟ اس نے دیا۔ وہ بیمار کر کے چرپائی پہ ڈال دیتا تو آہیں نکل جاتی، اللہ معاف فرما۔ کمائی کا موقع اس نے دیا، موقع وقت اس نے دیا، نہیں تو تجھے لڑائیوں میں پھنسا دیتا، کچہریوں میں دوڑاتا، دشمن کے آگے دوڑا لیتا، چرپائی پہ ڈال دیتا، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا، تو گھومتا، تیرا دماغ بھی ٹھیک نہ رہتا۔ یہ وقت دینے والا، کمائی کا وقت دینے والا بھی کون؟ جسم بھی رب نے دیا، وقت بھی تجھے رب نے دیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ فرصت دی ہے، کمائی کا موقع دیا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ پھر کمانے کے لیے اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، یہ بھی اس کی عطا، صحت نہ ہوتی، اور پھر اللہ نے فراغت دی، اسی اللہ نے دی، پھر طاقت دی، اس اللہ نے دی، پھر دماغ دیا، اس اللہ نے دیا، ہاتھ دیے، اس اللہ نے دیے، دوڑ دھوپ کے لیے پاؤں دیے، اللہ نے دیے، سوچ و بچار فکر کے لیے دل و دماغ دیا، اللہ نے دیا، یہ سب کچھ اللہ کا۔ پھر اگلی بات ہے، اگر دکان کے ذریعے سے آتا، دکان دلانے والا رب تھا، تجارت میں آیا تو تجارت دینے والا اللہ تھا، اگر تو آفس سے لیتا ہے تو آفس میں پہنچانے والا اللہ ہے، نوکری پہ لگانے والا اللہ، اسباب کھولنے والا اللہ، یہ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ بندے کا کیا ہے؟
بندہ زور لگاتا رہتا ہے اور کبھی کبھی کہہ دیتا ہے جی فلاں نوکری آئی ہوئی ہے، دعا بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، وظیفہ بھی بتاؤ جی، اللہ دے گا۔ دیتا اللہ ہے بھائی۔ کسی کو دکان پہ بٹھاتا ہے تو یہ اللہ بٹھاتا ہے، آفس میں بٹھاتا ہے تو اللہ بٹھاتا ہے، کاروبار پہ لاتا ہے تو اللہ لاتا ہے۔ کسی قسم کا بھی کام ہے کرانے والا کون؟ اللہ۔ دکان کو بٹھا کر گاہک کو بھیجنے والا اللہ، نہیں تو صبح سے بیٹھ شام تک مکھیاں مارے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن بھیجتا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا یہ میرا دیا ہوا سب کچھ، اور پھر جو دیا ہے اس میں برکت کس نے دی؟ میں نے۔ اللہ کہتا میں نے دی برکت، نہیں تو شام کو نقصان کر کے آ جاتا، کھا پی کر آ جاتا، ختم ہو جاتا ہے، جی تھوڑا سا کمایا بس اتنا ہی، گھر کے ہی کام ہو گیا، بس نہیں جمع پونجی۔ فرمایا برکتیں دینے والا میں، روزانہ پرافٹ کے ساتھ تجھے آگے بڑھا کر بھیج دیتا ہے شام کو، اور روزانہ موقع بموقع تنہا بڑھنا، نفع آنا، تجارت میں نفع آنا اور برکتیں آنا، یہ وسعتیں آنا، فرمایا میری عطا ہے۔ یہ ظاہری اسباب بھی میرے دیے ہوئے ہیں، باطنی اثر بھی میں نے دیا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے۔ ہم تمہیں کہتے ہیں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کر دو، اور تو کہہ دے گا نہیں یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، نہ دھوکہ نہ کھا۔ یہ عطا کرنے والا وہ ہے، وہ جیسے دے 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 دے، وہ دیتا بھی آزمائش کے لیے۔ اللہ اکبر، بات لمبی ہو جائے گی۔ فرما دیا یہ رزقنا، اسی کو قرآن دوسری جگہ ذکر کر کے کہتا ہے وَآتُوا مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتاکم، اللہ کے اس مال کو دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہو، خدا کے بندو وہی دو، اس دے دو، اپنا تمہارا ہے تو رکھو اپنے پاس۔ یہ لفظ رزقنا بڑی عجیب ترغیب دے کر جا رہا تھا، یہ میرا دیا ہوا ہے۔ اب انسانوں کو دھوکا ہے کہ میں نے کمایا ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میرا کارخانہ، میری دکان ہے، میرا آفس ہے، میرا عہدہ تھا، میں نے یہ کر دیا۔ اگر تمہیں جہاں جہاں سے بھی ملا، میراث سے ملا، رب نے دیا ہے، تحفہ ملا رب نے دیا، کسی کے دل میں ڈالا تھا وہ رب نے ڈالا تھا، نہ ڈالے وہ رب تو کوئی نہ تحفے آتے، نہ کچھ آتا ہے، نہ عطیہ آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے۔ دینے والا وہ اللہ ہے، یہ سب نظام اس کے ہیں، اور ڈالتا ہے بندوں کے دماغوں میں۔ یہ نظام کارخانہ اسی کا چل رہا ہے۔ یہ ویسے ہمارا دھوکہ لگ جاتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کارخانہ اس کا، نظام اس کا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ کتنی جانور بے شمار تمہیں نظر آئیں گے، حیوان نظر آئیں گے، جن کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ آفس ہے، نہ نوکری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم بے شمار انسان ہیں، حیوان ہیں، جاندار ہیں، ہم ان کو روزی ہم دے رہے ہیں۔ کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ میرا نظام ہے، تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے میں کیسے دیتا ہوں، کسی کے دل میں کیا ڈال دیتا ہوں، کسی کے دل میں کیا ڈال دیتا ہوں۔ یہ دینے والا اللہ۔ فرمایا یہ اس مال کو خرچ کرو جو ہم نے عطا کیا ہے۔ تو اللہ کا عطا کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا اللہ کا عطا کیا ہوا دے دو۔ حدیث میں آتا ہے، میں نے کہا بات لمبی ہو جائے گی، حدیث میں ایک لمبا مضمون ہے لیکن مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے۔ ایک گنجا تھا، گنجا جانتے ہو نا، جس کے صرف بال کو گنجا نہیں کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بال نہیں ہے، بس اس کو ویسے ہم نے گنجا کہہ کر برا منایا ہوا، بال نہیں ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گنج وہ ہوتا ہے جس کے سر پہ دانے نکل گئے ہیں، دانوں کی وجہ سے پھوڑے ہیں، پیپ ہے، گند ہے، اب دانے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، بال اڑ گئے ہیں، اب اس کو دیکھنا بھی دل گوارا نہیں کرتا، یہ گنجا ہے۔ آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا ایسے گنجے کے پاس۔ باقی جو ہمارے جن کے بال نہیں ہیں ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بال نہیں اللہ نے نہیں دیے نا، ایک زینت کا ذریعہ تھا وہ اللہ نے لے لیے بس، باقی تو ٹھیک ہے بندہ۔ تو ایک تھا گنجا، دوسرا تھا اندھا، یہ بینائی بھی بڑی کمال کی ہے، تیسرا تھا جزامی برس، جس کا جسم کمزور ہو گیا۔ یہ اللہ نے ہمارا جسم دیا ہوا ہے، ایسے چلتے ہیں ٹکر بھی لگتی دیوار سے، رگڑا بھی لگتا ہے، معمولی ہراشائی بالکل ٹھیک ہے۔ برس والا اتنا کمزور جلد ہوتی نا، معمولی طور پر بھی اس کو کسی جگہ ٹکر آ جائے نا، اس کا جلد اترنے لگ جاتی، گوشت بھی اترنے لگ جاتا، خون نکلنے لگ جاتا۔ وہ ہاتھ بھی ایسے زور سے ایسے کرے، دوئے ہاتھ بھی زور سے، جلد اترتی ہے۔
بڑی عجیب بیماری ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ بیچارہ بڑا محتاج چلتا ہے، کہیں بھی ٹکر لگ جائے، زور سے کوئی بندہ ساتھ گزرے تو اس کا وہ اتر جاتا ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے خدا کے بندوں، ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں، رگڑے بھی لگتے ہیں، لگاتے بھی ہیں، گوسا مارتے بھی ہیں، گزر بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کی حفاظت ہے۔ تینوں کے پاس یہ غریب تھے، جزامی سے بھی لوگ دور بھاگتے تھے، گن ہوتی تھی، بیچارے کا جسم خراب، خون 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 گر رہا ہے جسم، گنجے کے سے بھی اندھا بھی اندھا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، اور ان کو بتایا جا کر اس سے پوچھو کیا چاہتے ہو، اور جو اس کی چاہت ہوگی آگے بڑھتے جاؤ، میں نے رب نے وہ دینا ہے، اس کو کیسے دینا ہے وہ میں رب دوں گا۔ گنجے کے پاس گیا ہے، لمبی حدیث ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں۔ گنجے کو کہا ہے اوئے کیا حال ہے، کہتا ہے بڑا عجیب حال ہے، معاشرے میں چل نہیں سکتا ہوں، یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں۔ کہا کیا چاہیے تجھے، اللہ تجھے دے تو کیا دے؟ کہتا ہے اللہ میرا یہ گنج ختم کر دے جس سے لوگوں کو گن محسوس ہوتی ہے، لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں، میں کسی مجلس کے بیٹھنے کا نہیں، گھر میں رہنے کا نہیں، بندوں کو سلام کرنے کا نہیں، لوگ میرے گنج کو دیکھ کر نفرت کرتے ہیں، اور اللہ مجھے گنج یہ ختم کر دے، میرے بال حسین آ جائیں زینت والے، اور کیا چاہیے؟ بس اس نے کہا بس، ہاں فرمایا یہی چاہیے۔ اور اس نے کہا اللہ اگر دے دے تو، کہا دے دے تو وہ بے نیاز ذات ہے۔ کہا مال کیا چاہیے؟ اگر مال ملے تو مالوں میں سے کون سا مال پسند کرتا ہے؟ اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، شہری احباب کا اور ہوگا، شہر میں بھی بہت سارے لوگوں کا ذہن اپنا ہوتا ہے۔ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ دے دے گا۔ اللہ نے ریوڑ دے دیا اونٹوں کا، ٹھیک ہو گیا بندہ۔ بعد میں اندھے کے پاس گیا، اندھے آپ کو کیا چاہیے؟ اندھے نے کہہ دیا کہ میرا اندھاپن ختم ہو جائے، میں محتاج یہ تفصیل آپ سمجھ گئے، میرا یہ بھی ہے، بینائی ملے میں کم از کم اپنے بیگانوں کو دیکھوں، دنیا کو دیکھوں، اچھے برے کو دیکھوں، حسن جمال دنیا کا ہے، اللہ کی طرح طرح کی رونقیں۔ کہا ٹھیک ہے اللہ دے دے گا۔ مال کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں چاہیے، بکریاں مجھے پسند ہیں۔ کہا اللہ دے دے گا۔ اللہ نے دے دیا۔ کہا کیسے دے گا؟ کہا دینے والا اللہ ہے بھائی۔ ٹھیک ہے ہاں یہ تو بات ہے۔ جزامی کو کہا تجھے کیا چاہیے؟ تفصیل بتائی۔ اس نے کہا یہ لون حسن و جلد حسن، یہ میری جلد خراب ہے، رنگ خراب ہے، عجیب کیفیت ہے، یہ اچھا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کہا یہ اس کے بعد؟ کہا مجھے گائے چاہیے۔ بہرحال گائے یا اونٹ میں سے حدیث میں آتا ہے ان 2 بندوں میں سے ایک نے گائے کا انتخاب کیا، ایک نے اونٹوں کا، کہ گنجے نے اور جزامی نے، نابینے نے بکریوں کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ نے ریوڑ دیا ہے، لایا فرشتے کے ذریعے سے حکم دیا۔ اللہ کے آگے کیا ہے؟ اللہ کون کے لفظ سے پیدا کرتا، ریوڑ آیا، فرشتہ انسانی شکل میں ہنکا کر لے لو تو خدا کا بندہ، ٹھیک ہو گیا، مزے کر، یہ مال تیرا۔ دوسرے کو ریوڑ دے دیا گائے کا، تیسرے کو اونٹوں کا دے دیا، اور ریوڑ بڑھتے جا رہے ہیں، پلتا جا رہا ہے، کھا رہا ہے عیش و عشرت۔ 1 سال کے بعد رب نے فرشتے کو کہا، اسی فرشتے کو اپنے ساتھ فرشتے لے کر جا بندے کا امتحان لینے ہیں۔ پہلا امتحان ہو گیا، دوسرا امتحان ہے اب۔ پہلے اس نے کہا اللہ دے دے اللہ دے دے اللہ دے دے، یہ اچھی بات ہے، اللہ دے دے۔ یہ نہیں کہا فلانا دے دے فلانا، یہ بری بات ہے، فلانا میرا مجھے یہ کر دے، فلانا مجھے یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تو دے، فلانے کے دل میں ڈال، ایسے ٹھیک ہے، لیکن اللہ دے۔ اب ان کے پاس چلا گیا فرشتہ انسانی شکل میں دوبارہ، ایک کے پاس گیا، کہا، اور ہنستا حال، پھٹے پرانے کپڑے، بال بکھیر کر، گرد و غبار والے، کہا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، راستے میں جا رہا تھا، سواری ختم ہو گئی ہے، مجھے سواری کا اونٹ چاہیے، اور یہ اس صحرا میں چل رہا ہوں، اوپر اللہ ہے، نیچے آپ کا سہارا چاہیے، اللہ آپ کے دل میں ڈالے تو دے دو مجھے۔ اس نے کہا جا جا منگتے، بہت اور ہیں ہمارے بڑے بڑے نظام ہیں، نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھ جس رب نے آپ کو دیا
اس رب کے نام کا مانگ رہا ہوں، دے دو۔ انہوں نے کہا رب نے دیا۔ فرمایا اللہ اکبر، یہ انسان کی بڑکی ہوتی ہیں، آج کل بھی ایسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا تأصل تو کابرن عن کابرن، میرا باپ مالدار تھا، دادا مالدار تھا، میں لگاتار مالدار، میں تو فلاں خان ہوں، فلاں نواب ہوں، جا۔ بڑک مار دی ہے، کابرن عن کابر۔ اس نے بڑے بہت کہا دے دو، تیرے باپ کو بھی اللہ نے دیا ہوگا، اگر تجھے باپ کی وراثت میں ملا، تو میرے دادے سے ملا، اور کہا دادے کو بھی اللہ نے دیا ہوگا، کہا بعد آگے جاؤ جاؤ، بہت سارے حقوق ہیں ہمیں وہ پورے کرنے۔ اس نے کہا اچھا پھر یہ دعا کر، میں دعا کر دیتا ہوں، آپ بھی اللہ تجھے اسی حال پہ کر دے جس حال پہ تو پہلے تھا، اگر تو اتنا بخیل ہے تو۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ تھی تو اللہ کی آزمائش کہ دیا ہوا کس کا، بخل کیا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ جزامی کے پاس گیا، ہو جی میں سائل ہوں، میں پریشان ہوں، تو مجھے گائے دے دو، آگے بیچوں گا، کام شام ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں تو بچے ہیں میرے۔ انہوں نے کہا جا جا، میرا مال ہے، میں نے کمایا، میں نے محنت کی ہے، یہ تھا، پھر اتنا تھا، پھر اتنا ہو گیا، پھر بڑھ گیا، بچے ہو گئے، یہ ریوڑ بڑھ گیا، اللہ کا ہے، میری محنت ہے، جا۔ انہوں نے کہا دیکھ جس رب نے دیا اس کے نام کا مانگتا ہوں، دے دو اس رب کے نام پر۔ اس نے بھی وہی کہا رب کے نام پر، میری محنت ہے، رب کا اس میں کیا ہے، میرے باپ نے، میری محنت تھی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ۔ آج کل بھی کبھی کبھی کہہ دیتے بڑی محنت کی ہے، ارے تیری محنت اپنی جگہ، دینے والا وہ تھا۔ اچھا پھر اللہ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح پہلے تو تھا۔ یہ فرشتہ کیا کر، مصیبت آئی، ریوڑ تباہ، اونٹ سارے تباہ، گائے سارے تباہ اس کے۔ یہ تو ادھر یہ ہو گیا۔ نابینے کے پاس چلے گئے، نابینے صاحب بکری ایک چاہیے مجھے۔ خستہ حال فرشتہ عجیب حالت میں، اس نے کہا بھائی کتنی چاہیے؟ کہا ایک بکری دے دو اللہ کے نام کی جس رب نے تجھے دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس اللہ کے نام پر میری جان بھی حاضر ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، میرا کچھ نہیں بھائی، اس اللہ کے لیے مانگتے ہو، جو لینا چاہتے لے لو، جو تیری ضرورت ہے پوری کر لیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے ایک بکری دے دو اللہ کے لیے۔ اس نے کہا بھائی میں کہتا ہوں پسند کر، یہ ریوڑ بکر ہے، جتنا لینا چاہتے ہو۔ اس نے کہا آپ ناراض ہو کر بولتے ہیں۔ اس نے کہا ناراض نہیں، میرا ہے ہی نہیں نا، میں کہتا ہوں رب نے دیا، میری آنکھیں ہی نہیں تھی، مجھے رب نے دی ہیں، مجھے پیدا بھی رب نے کیا، میرے آنکھیں بھی رب نے دی، یہ مال بھی رب نے دیا، اسی کے نام پہ قربان، لے جاؤ جتنا لے جاتے ہو۔ یہ بات کی، اس وقت فرشتے نے کہا بس بس امتحان میں کامیاب، مجھے مال کی ضرورت نہیں، مال رکھ اپنے پاس، میں رب کا نمائندہ آیا تھا، تو ہو گیا کامیاب، باقی ہو گئے تباہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ رزقنا، اللہ کہتا ہے میرے دیے ہوئے مال خرچ کر۔ اور کب خرچ کر؟ یہ آج تیری دنیا ہے، تو کارخانہ بنائے گا، دولت کا بنائے گا، جاگیر تجارت بڑی بنائے گا، بڑا نظام چلائے گا، لیکن ایک وقت آنے والا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، ایک ایسا دن آئے گا تیری مال و دولت جہاں خرید و فروخت چلتی ہے وہاں جان پھنسے گی نا، خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ فلاں دو اور فلاں لے لو، فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، کوئی خرید و فروخت نہیں چلے گی۔ ایسا دن آنے والا ہے، اعمال کی کرنسی چلے گی، تیرا اخراج کا کرنسی چلے گی، تیرا دیا ہوا تیرے سامنے آئے گا، لا بیع ولا خلہ، وہاں دوستی بھی نہیں چلے گی کہ یہ دنیا میں میرے دوست نے یہ کر دیا، میرا دوست تعاون کو آ جائے گا، فلاں دوست آ جائے گا، دوست کی جگہ جان دے گا، برباد نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں کام دے گی، کوئی دوستی وہاں نہیں کام آئے۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے، ذکر کر کے اللہ رب العالمین الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، الاخلاء یومئذ بعضهم بعض، فرمایا قیامت کے دن جتنے دنیا کے دوست ہیں آج ایک دوسرے کے لیے جان، ایک دوسرے کے لیے جھوٹ موٹ، وہ جانتے ہیں آپ، بڑا کچھ ہوتا ہے، قیامت کے دن سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ایک کہے گا یا اللہ اس بے ایمان نے مجھ سے جھوٹ بلوایا تھا، دوسرا کہے گا یا اللہ یہ بڑا مرتد تھا، یہ مجھے مجبور کرتا تھا، اس نے مجھے لالچ دلا کر جھوٹ بلوایا، تو جٹ جا میرے ساتھ، یہ کر دے وہ کر دے۔ یہ دوستی میں ایسے ہوتا رہتا ہے، یہ کیا ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، دشمن بنیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
جتنے دنیا کے دوست ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے کر دشمن، یا اللہ اس کو پکڑ، اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، یا اللہ اس کو پکڑ، اس نے مجھ سے جھوٹ بلوایا، یا اللہ اس کو پکڑ، اس نے مجھ سے یہ غلطی کروائی تھی، دوستی میں یہ غلطی کر، دوست کے دشمن ادھر کہتے ہیں میں چھڑاؤں گا، کوئی نہیں ہے الا المتقون۔ اگر فائدہ دوستی دے گی تو صرف تقوی والے نیک مومنوں کی دے گی۔ مومن کے ساتھ قریب ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ یہ میرا دینی بھائی ہے، السلام علیکم، اچھا بھائی آ جاؤ بیٹھو بھائی، چائے کا کپ پلاتا ہوں، کیوں کوئی غرض نہیں، دین کی وجہ سے، ایمان کی محبت ہے، آپ نیک ہیں، آ گئے ہیں، چلو بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بیٹھو، پانی پی لو، گلاس پانی پی لو، کھانا کھا لو۔ یہ دوستی وہاں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ ہوگا، یہ فائدہ دے گی۔ اور یہ بڑا الا المتقون، تقوی والوں کو بڑی دوستی ہوگی۔ اور تقوی والا کبھی کوئی پھنس جاتا ہے، انسان ہے بعض غلطی میں پھنسے گا، تقوی والا بھی، لیکن تقوی والا پھنسے گا، دوسرا دوست آ کر کہے گا تو کیوں پھنسا ہوا ہے، اور فلاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، یا اللہ کے سامنے جا کر سفارش کرنے کی۔ وہ کہے گا آ جاؤ میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ اس وقت وہ کہے گا تو کیسے، مجھے جانتا ہے، کہتا میں جانتا ہوں نا، میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، آپ نے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، میں نے کہا ایسے گزر رہا تھا، آپ نے مجھے آواز دے کر پانی پلایا، میں نے کہا مجھے جانتے، آپ نے کہا نہیں جانتا ہوں، مجھے آپ کا دینی خلیہ بڑا اچھا لگا تھا، اس لیے میں کہتا ہوں دین والے بندے ہیں، پانی پی کر چلے جاؤ۔ فرمایا وہ پانی تو نے پلایا، آج میں تیری جگہ جاتا ہوں، سفارش کرتا ہوں۔ رب کے سامنے جائے گا، رب پوچھے گا کہ یہ کیسے، کہا یہ ایسے جی ایسے، رب کہتے تجھے اس کا لحاظ، مجھے زیادہ لحاظ ہے، جا میں نے دونوں کو معاف کر دیا، جا۔ یہ دوستیوں تو اس کے علاوہ احادیث میں تفصیل ہے، باقی دوستی کوئی فائدہ دینے والی نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں والکافرون هم الظالمون، شفاعت بھی نہیں ہوگی، سفارشی بھی نہیں چلیں گی وہاں پر۔ باقی شفاعت کے حوالے سے اگلی آیت میں انشاءاللہ تفصیلی بات آ جائے گی، وہاں مجرموں کے حوالے سے کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور دین کے منکر یہ ظالم ہوں گے، ظالموں سے اللہ اپنے انداز میں بدلہ لے گا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ دین کے راستے کی محبت، انفاق نصیب فرما، بخل سے محفوظ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، ایک دوسرے کی ہمدردی نصیب فرما، اخوت نصیب فرما، بھائی چارہ نصیب فرما، دینی محبتیں نصیب فرما، آخرت میں دین کی محبت کے تقاضے پر دین والوں کے ساتھ ہماری معیت، ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ دین والوں کی محبت نصیب فرما، قیامت کے دن دین والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے، رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس قرآن مقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وسلم۔